یاسین۔ آخری بات، بے حیائی۔ آج بے حیائی کا گناہ جتنا زیادہ ہو رہا ہے پہلے دنیا میں کبھی بھی نہیں تھا۔ زنا اتنا آسان ہو گیا ہے جوان آدمی کے لیے، اتنا آسان کہ وہ زنا کر کے لڑکوں کو بتاتا ہے کہ میں نے کیا ہے۔ زنا کی سزا اسلام میں، کنوارا اگر زنا کرے تو چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے لگاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے، اور شادی شدہ زنا کرے تو اللہ کا حکم کیا ہے، اس کو پتھروں سے مار کے سنسار کر دو۔ اتنا بدترین جرم ہے، اور کرنے کے بعد دوستوں کو بتا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی جرم کرتا ہے، اللہ اس کے جرم پہ پردہ ڈالتے ہیں، ستاری کا معاملہ کرتے ہیں، شاید توبہ کر لے، یہ اپنے جرم کو لوگوں میں بیٹھ کے بیان کر دیتا ہے، اللہ اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند، کہ تجھے اپنے جرم پر خود ہی شرم نہیں ہے تو میں تیرے گناہ کو کیوں معاف کروں۔ ایسے جیسے رمضان میں ایک روزہ کھا رہا ہے گھر کے کچن میں چھپ کے، اور ایک سڑک پہ کھڑے ہو کر روزہ کھا رہا ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک توبہ کرے گا، توبہ کی امید بھی ہے، دوسرے کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ تو بھائی اس جرم سے توبہ کرو، زنا سے، لڑکیوں سے دوستیاں، فون پہ گپیں، انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں، فحش چیزیں، یہ تمہاری جوانی کو بھی برباد کرنے والی چیزیں ہیں اور تمہاری آخرت کو بھی برباد کریں گی۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ سے تم نے جو معاہدے کیے چند ٹکوں کے بدلے میں اس معاہدے کو مت توڑو۔ کیا مطلب؟ توبہ کی ہے، چند ٹکوں کے بدلے میں زنا مت کرو۔ زنا کی لذت تھوڑی دیر کی ہے، بچ جاؤ گے تو خدا بہت نوازے گا تمہیں، آخرت میں بہت نوازے گا۔ جو دنیا میں زنا کا جس کو موقع ملا اور وہ بچ گیا، اسے اللہ نے دنیا میں بھی نوازا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زنا کا موقع ملا، بچ گئے، کیسا اللہ نے نوازا، پوری سورہ یوسف نازل ہوئی ان کے اوپر۔ اور آج میں آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوا ہوں، اس میں میرے والد صاحب کی ایک قربانی ہے۔ میرے والد صاحب امریکہ گئے، بالکل نوعمر نوجوان تھے، اتنا دینی ماحول سے وابستہ نہیں تھے، تو میں نے یہ والد صاحب سے نہیں سنا، وہ یہ واقعہ خود نہیں سناتے، والد صاحب کے کسی ذریعے سے میں نے یہ واقعہ سنا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے والد صاحب کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، خوبصورت بھی تھے، جوان بھی تھے، امریکہ پہلی دفعہ جہاز گیا، شپ گئے، ایک خوبصورت جوان لڑکی نے زنا کی دعوت دی، جیسے کہ وہاں کھلے عام ہوتا ہے، وہ زنا کی دعوت دی تو تنہائی میں دیکھنے والا کوئی نہیں۔ کہتے ہیں مجھے بتانے والے نے بتایا کہ آپ کے والد صاحب نے کہا کہ مجھے اللہ کا خوف ہے، چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو پلٹا ہے، داڑھی بھی رکھی، اور پھر اللہ نے عبادت کی ایسی توفیق عطا فرمائی کہ روزانہ ایک قرآن ختم کرنے کا معمول رہا ہے، روزانہ۔ اور جب دادا کا ہمارے انتقال ہوا تو میرے والد صاحب نے ان کے لیے 1000 مرتبہ قرآن پڑھا ہے خود۔ یہ عبادت کی توفیق، یہ عبادت کی حالت، ہم نے اپنی پوری زندگی ان کو تہجد پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، پوری زندگی۔ ایک دفعہ اللہ کے لیے قربانی دو، اور پھر شادی اس کے بعد کی، اس وقت کنوارے تھے، اگر خدا نخواستہ وہ اس کام میں ملوث ہو جاتے، آج میں یہاں، کیونکہ زنا جب ایک دفعہ کوئی کرتا ہے تو ایک دفعہ نہیں کرتا، عادت پڑتی ہے، لت پڑتی ہے اس کو، بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ باپ ایسا ہے، بچے اسی راستے پہ چلتے ہیں۔ اپنے خاندان کو، اپنے گھر کو، اپنی اولادوں کو بچاؤ میرے بھائی۔ اگر کسی سے یہ جرم ہو گیا ہے، آج توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، گڑ گڑائے اللہ کے سامنے، گڑ گڑائے روئے، اللہ آج معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ کل معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جب حدیث میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر، جب تک موت کا وقت نہیں آتا اللہ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب بستر مرگ پر پڑا ہو اور برزخ کی چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دے اور روح نکلنا شروع ہو جائے، اس وقت توبہ کرے گا تو اللہ توبہ قبول نہیں کریں گے۔ فرعون کو کتنی مہلت دی ہے، لیکن جب سمندر میں غوطہ لگا فرعون نے بھی توبہ کر لی، مگر اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا میرے بھائی؟ نہیں کیا۔ اس سے پہلے آ جاؤ، 100 انسانوں کے قاتل کی اللہ نے توبہ قبول کی ہے، 100 مرتبہ کسی نے زنا کیا ہے، آج اللہ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ اللہ سے یہ معاہدہ کر لو، اے اللہ آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں کروں گا۔ اور اللہ کی رحمت، اللہ کہتے ہیں کہ اس جرم کو چھپاؤ، میں نے بھی چھپایا، تم بھی چھپا دو، نہ بتاؤ کسی کو۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کو توبہ کرنے والے سے اتنی محبت ہے کہ جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے سچے دل سے تو اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے فرشتوں کو کہ تم نے جو اس کا گناہ لکھا تھا نا،
फरिश्तों ने लिखा होता है अल्लाह इसने गुनाह किया फिर तौबा की, अल्लाह कहते हैं गुनाह ही मिटा दो इसका, क्योंकि इससे भी इंसान को शर्म आती है। किया और फिर छोड़ दिया, मिटा दो जैसे किया ही नहीं। जिस जमीन पर गुनाह किया होता है वो जमीन गवाह बनती है। अल्लाह उस जमीन को कहते हैं कि इस गुनाह को भूल जा। अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसे है जैसे उसने गुनाह किया ही ना हो। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, वला तश्तरू बिअहदिल्लाहि समनन कलीला, दुनिया के चंद टकों के बदले में अल्लाह से किए हुए मुआहदों को मत तोड़ो। इस्लाम लाके जो अल्लाह से मुआहदा किया है, ए अल्लाह तौहीद पे चलेंगे और कबीरा गुनाहों से बचेंगे, इन मुआहदों को मत तोड़ो। क्यों? इन्नमा इंदल्लाहि हुवा खैरुल लकुम, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो अपने पास मजे मजे की चीजें छुपा के रखी हुई हैं वो तुम्हारे लिए इस दुनिया से बहुत बेहतर है, वहां सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ दुनिया की औरत से अपने आप को हराम तरीके से बचाओ, हराम औरत से बचाओ अपने आप को, वहां तुम्हें जन्नत की हूर मिलेगी। और यहाँ नजर की हिफाजत करो, वहां तुम्हारी आंखें ठंडी होने का सारा सामान मौजूद है अल्लाह के यहाँ। फरमाए मा इंदल्लाहि मा इंदकुम यनफद, जो कुछ तुम्हारे पास है खत्म होने वाला है, खत्म। अगर ये बहुत मजे का भी हो, हमेशा के लिए नहीं है। बुढ़ापे में कोई जिना करता है क्या? है भाई, थोड़ी सी उम्र ढलकेगी तो ये हसीनाएं खुद ब खुद छोड़ छाड़ के आपको भाग जाएंगी, और उस हसीना की उम्र भी थोड़ी सी ढलक जाए आप भी छोड़ देंगे उसको। जो आज मोहब्बत के दावे हो रहे हैं ना कि तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती, चांद सितारे